مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ ابھی کل میرا ایک ولیمے میں جانا ہوا، وہاں ایک صاحب نے اپنے 3 بیٹوں کی شادی کی اکٹھی، اور 3 بہویں ان کے گھر میں آئیں، اور تینوں بیٹے قریب العمر 22 23 24 اس طرح کے ہوں گے۔ مجھے بڑا اچھا لگا یہ منظر دیکھ کے کہ ماشاءاللہ 2 دانت کے ابھی جوان ہوئے، بالغ ہوئے، اور تینوں بیٹوں کو اکٹھے ہی نمٹا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ شخص ہیں جن کو ہول سیل کے حساب سے بہویں ملی ہیں۔ جب ہول سیل کے حساب سے بہویں آئی ہیں تو ہول سیل ریٹ پہ آ گئی ہوں گی، کیا خیال ہے؟ خرچہ کیا ہو گیا؟ 3 ولیمے ایک ہی دفعہ میں نمٹ گئے، اور بہت سارے خرچے ایک ہی دفعہ میں، تو ہول سیل پہ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے کہا دیکھو دنیا میں نا 2 طرح کے لوگ ہیں، یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں۔ اس لڑکے کی ابھی کوئی بہت زیادہ آمدن نہیں ہے ہمارے بھانجے کی، لیکن ابا نے نکاح کر دیا۔ اس میں چند چیزیں ہیں سیکھنے کی، ان کو خوب اچھی طرح سمجھیں جو ہم دماغ میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ دیکھو دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ آپ نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ماننے والوں میں ہیں یا نہ ماننے والوں میں۔ یہ فیصلہ عمل سے کرنا ہے، زبان سے تو ہم سب نے فیصلہ کیا ہے اپنے آپ کو۔ یہ آواز گونج کیوں رہی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی گونج رہی ہے آواز۔ آ رہی ہے سب کو صاف آواز؟ یہاں لگا کے دیکھتا ہوں شاید اس سے صحیح ہو جائے۔ تو ہم نے نا اپنے بارے میں عمل سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ماننے والوں میں ہیں یا نہ ماننے والوں میں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ نماز روزے سے نہیں پتہ چلتا، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جو کسی کو مانتا ہے نا تو اس کی صفات کے ساتھ مانتا ہے۔ دیکھو آپ کے ابا نے کہیں آپ کو بھیجا اور کہا کہ بیٹا میں تیرے ذمے کام لگا رہا ہوں، پیسوں کی ضرورت ہو تو پرواہ نہ کرنا، میں تیرا باپ ہوں، میرے پاس پیسہ بہت ہے، ایک فون ملانا تجھے پیسہ مل جائے گا۔ آپ گئے، مالی مشکلات میں آ گئے، نہ ابا کو آپ فون ملا رہے ہو، نہ ابا کی باتوں کی وجہ سے آپ کو اطمینان ہو رہا ہے، اور ڈپریشن اور ٹینشن میں جا رہے ہو مسلسل۔ ابا کو پتہ چل گیا تو ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی بول دینا، آئے گا کہ آئے گا؟ ابا کہے گا کہ بیٹا تو ٹینشن میں کیوں ہے؟ ابا جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ ابا کہے گا میں نے تجھے 20 دفعہ تسلی دی تھی کہ میں تیرا باپ ہوں، آج تک کھلا پلا کے بڑا کر دیا، تو پیسوں کی ٹینشن نہ لینا۔ آپ کہہ رہے ہو ابا تو نے کہا تھا تو میرا ابا ہے اور میں تجھ پہ اعتماد کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں ٹینشن کیوں ہو رہی ہے۔ ابا کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو مجھے اپنا ابا نہیں مانتا اور میری باتوں پہ تجھے اطمینان نہیں۔ تو اللہ میاں کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ بھی یہی ہے۔ جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کا لائف سٹائل توکل کے معاملے میں الگ ہوتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا لائف سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ وہ ڈیفرنٹ لائف سٹائل کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا ہم ماننے والوں میں ہیں یا نہ ماننے والوں میں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہ ماننے والوں کی جو سب سے پہلی صفت ہے نا، وہ ہر چیز کو کیلکولیشن کے ذریعے ناپتے ہیں۔ جو نہیں مانتے اللہ کو، وہ ہر وقت کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کالو کا لیٹر وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت۔ وہ یہ دیکھتے ہیں میری آمدن مہینے کی مثال کے طور پر 50,000، بھائی 50 لکھا، اب آگے خرچے لگاؤ بھائی، روزانہ 2 انڈے کا ریٹ پوچھا بھائی دکان والے سے کیا چل رہا ہے، 1 درجن، چلو بھائی 1 درجن انڈے ہو گئے، 2 انڈے میں نے کھانے روزانہ، پھر یہ ہے، پھر اتنا پانی، پھر یہ گیس کا بل، پھر بجلی کا بل۔ او بھائی یہ تو
آخر میں رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ زیرو آ رہا ہے. جب زیرو آ رہا ہے تو صدقات و خیرات یہ ہو سکے گا؟ او بھائی ہم پاگل ہیں یار, ہمارے لیے خود اس مہنگائی کے دور میں سروائیو کرنا, چلنا پھرنا مشکل ہے. ہم صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیں, کھلانا پلانا شروع کر دیں, شادی بیاہ کی باتیں شروع کر دیں, نسل بڑھانا شروع کر دیں. اور یہ پرانے زمانے کے مولویوں کی باتیں ہیں. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس زمانے میں اصل میں لوگوں کو حساب و کتاب آتا نہیں تھا, انڈے کے ریٹ پتہ نہیں تھے ان کو. اصل میں اس زمانے میں یہ نہیں پتا تھا دودھ کتنا مہنگا ہو گیا, پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا, معیشت کہاں جا رہی ہے. پرانے زمانے کے پہاڑوں پتھروں کے دور کے لوگ جنہیں اور کوئی کام ہی نہیں تھا, ان کے کام تھے پہاڑوں پتھروں کے دوروں کے لوگوں کے کہ خرچ کرو. اب ہر چیز ایک مینجمنٹ آ گئی ہے, ماہر معیشت پیدا ہو گئے ہیں, وہ کیلکولیشن کر کے ایک ایک چیز بتاتے رہتے ہیں. وہ ایسا دیکھتے ہیں کہ جیسے کنویں میں پانی آتا ہے نا, کنویں میں پانی, محلے والے آ گئے, یار تمہارے کنویں میں پانی ہے, ہمارے نلکوں میں نہیں آ رہا, تو تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. تو وہ کیا کرتے ہیں, کنویں کو انہوں نے ناپنا شروع کیا, اس میں کتنے گیلن پانی ہے. پانی کو ناپا انہوں نے اور گیلن نکال لیے کہ بھائی اتنے گیلن پانی ہے اور مجھے روزانہ اتنے گلاس پانی کی ضرورت ہے. اگر میں روزانہ یہ پانی استعمال کروں گا تو ایک مہینے میں ختم ہو جائے گا, تو میں اگر دینا شروع کر دوں گا تو یہ ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گا. لہذا وہ کیلکولیشن کر کے اس کنویں کے پانی سے لوگوں کو سیراب کرنا ختم کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یہاں تک کہ نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, یہ کنواں ہے, یہ چار دیواری ہے اور یہ بس ختم, نہیں یہی پانی اور کہاں سے. یہ وہ عقل ہے جو وحی کی تعلیمات سے منور نہیں ہوتی. یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں اللہ دودھ پیدا کر دیتے ہیں, یہ چیز تو نظر آ رہی ہے, لیکن بچے کو صرف دودھ کی ضرورت نہیں ہے. بچے کو بیماریوں کے علاج کے لیے پیسے بھی چاہیے. بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اسکول کے لیے فیسوں کے پیسے بھی چاہیے, کنوینس کا انتظام بھی چاہیے, ایجوکیشن کے پیسے بھی چاہیے, اور بہت کھلونوں کے پیسے بھی چاہیے, اور مختلف قسم کے ٹیکے ٹھوکنے کے پیسے بھی چاہیے, اور اتنی بچوں کے سر مڈانے کے پیسے بھی چاہیے. ہر مہینے ہیئر میرے ہوتے ہیں تو اس لیے مجھے پتا ہے 400 روپے ریٹ چل رہا ہے ابھی. ہر ہفتے میرے 400 روپے ہول سیل کے حساب سے ہمارے بچے ہیں نا, اللہ کا فضل ہے, اللہ برکت دے. اور تو 400 روپے جو لڑکے ہیں جو میل ہیں ان کا 400 روپے کٹائی ہے. اس کو میں نے اپلیکیشن بھی لکھا ہے, فی بچہ اتنے روپے بال کٹائی, ٹھیک ہے نا. تو ہیئر کٹنگ کے پیسے بھی اور ختنے کی کٹنگ بھی ہوتی ہے, بہرحال وہ بھی ایک خرچہ ہے. تو مختلف قسم کے پیسوں در پیسوں کی کیلکولیشن جب ہم کرتے ہیں تو اس مہنگائی کے دور میں عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. لہذا پیسہ جمع کرو, کھاؤ پیو, اس کو خرچ کرنے کی کوشش مت کرو. یہ وہ عقل ہے جو اللہ کو نہیں مانتی, اللہ پہ اعتماد اور توکل کی قائل نہیں ہے. یہ وہ عقل ہے جو انگریزوں کی عقل ہے. انہوں نے یہ عقل استعمال کر کے نسل بھی روکی, شادی بیاہ سے بھی اجتناب کیا, اور انہوں نے کہا ہم اسی طرح ترقی کر سکتے ہیں. اور پیسہ جمع کرتے 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 اتنا پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا. میں تو ملکوں کا دورہ کر کے آیا ہوں نا, وہ کہتے ہیں ابھی تو یہ وہ پیسہ ہے جو نظر آ رہا ہے, جو خزانے ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں ان ملکوں نے, ان کے تو ڈھکن ابھی کھلے ہی نہیں ہیں. ارے دیگوں میں کھانا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے نا, میزبان ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو اتنی سپیڈ سے مہمان کھا رہے ہیں, یہ تو ختم ہو جائے گا. تو باورچی آ کے کہتے ہیں حضرت 10-15 دیگیں تو ہوئے جن کے ڈھکن ابھی کھلے بولو نہیں ہے, وہ ڈھکن کھلیں گے تو پھر دیکھنا, ٹینشن نہ لو. تو یورپ اور امریکہ کے پاس جو خزانے ہیں نا, یہ وہ خزانے جن دیگوں کے ڈھکن کھل چکے ہیں. ابھی سینکڑوں دیگیں ان کی ایسی ہیں جن کے ڈھکن ابھی کھلے نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اسباب پر اتنا اعتماد اور اتنا توکل ان لوگوں کا, اللہ کو تو ڈکشنری سے نکال دیا نا.
کہ نسلیں ختم ہونا شروع. اتنا پیسہ, مگر باپ اولاد کیوں پیدا نہیں کر رہا؟ کہ بھئی گزارا بولو نہیں. اس غربت, امریکہ میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اس غربت اور مہنگائی میں گزارا نہیں ہوتا ہمارا. یورپ میں, جرمنی میں, ناروے میں گورا یہ باتیں کر رہا ہے کہ بھائی ہمارا گزارا نہیں ہوتا. یہ وہ عقل ہے جو وحی کے نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے, اور ایک عقل وہ ہے جو مزین ہوتی ہے قرآن سے, پیغمبروں کی تعلیمات سے. وہ عقل کیا کہتی ہے؟ وہ الٹا سوچتی ہے. وہ عقل یہ کہتی ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. اب جو ظاہر پرست ہے وہ کہتے ہیں بس دودھ پیدا ہو رہا ہے نا, بچے کو دودھ کے علاوہ بھی تو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن جس کی عقل کامل ہوگی نا, وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس وقت چونکہ بچے کو دودھ کی ضرورت تھی, میرے رب نے ایسا دودھ پیدا کر کے دکھایا کہ اس پوری کائنات میں اس کا متبادل دودھ کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا. سائنسدان عاجز آ گئے ایسا دودھ بنانے سے. اس کا مطلب وہ رب جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے وہ میری اولاد کی ضرورتوں کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یہ دودھ پیدا کرنا ایک علامت ہے کہ جو دودھ پیدا کر سکتا ہے وہ باپ کی جیب میں بیماریوں کا خرچہ بھی پیدا کر سکتا ہے, وہ ایجوکیشن کے خرچے بھی پیدا کر سکتا ہے, وہ اسکول لانے لے جانے کے لیے کنوینس کا خرچہ بھی پیدا کر سکتا ہے, وہ ہر قسم کی کٹائی کا خرچہ بھی دے سکتا ہے. یہ وہ عقل ہے جو خدا کے ماننے والوں کی عقل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں؟ یہ وہ عقل ہے جو کس کی عقل ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کنویں میں جو پانی جمع ہوا ہے, جس خدا نے اپنی طاقت اور قدرت سے زمین کے اندر ایسا صاف شفاف پانی پیدا کر دیا, اگر میں پانی نکالوں گا, پہلی بات تو یہ اس نے صرف میرے لیے پیدا نہیں کیا. بھائی میرا اللہ سے کیا خاص تعلق ہے کہ میرے گھر میں کنواں بنا دے وہ؟ یقیناً اس نے یہ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسانیت کے لیے. اسے پتا ہے کہ اگر میں یہ پانی نکالوں گا تو جو اللہ اس پانی کو اس کنویں میں جمع کر سکتا ہے نکالنے پر دوبارہ بھی لا سکتا ہے. لہذا ایسا شخص اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے پانی نکال کے لوگوں کو پلانا شروع کرتا ہے. جیسے جیسے پانی نکلتا ہے دو فائدے اس کو ہوتے ہیں. نمبر ایک تو پانی میں تازگی رہتی ہے. اگر وہ پانی کھڑا رہے گا آہستہ آہستہ سڑنا شروع ہو جائے گا, اس کے قابل بھی نہیں رہے گا. لیکن جہاں نکالنا شروع کیا پانی میں تازگی آنا شروع ہو گئی. ایک فائدہ تو یہ ہوا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پانی کے جو سوتے ہیں, جو دراڑیں ہیں, وہ کھلنا شروع. پانی کا بہاؤ اس کے کنویں کی طرف زیادہ. سارے محلے کا پانی بالآخر کہاں کے جمع ہونا شروع ہوتا ہے؟ اسی کنویں میں جمع ہوتا ہے جس کنویں سے پانی زیادہ نکالا جائے. تو رزق کے دروازے بھی اللہ اس کی طرف کھول دیتے ہیں, اور اللہ نے جو اس کو رزق دیا ہے اس کو بھی برکت والا بنا دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اب دیکھو اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کنووں کے بجائے سمندر پیدا کر دیتا میٹھے پانی کا, تاکہ انسانوں کو ٹینشن ہی نہ ہو. اب انسان پریشان ہے نا, پانی کہاں ہے بھائی, پانی کہاں ہے, یہ تو اتنا سا پانی ہے. اللہ کہتے ہیں نکالو گے تو دوں گا. ایسا نہیں ہوگا سمندر جیسے تالاب پیدا کر دوں میٹھے پانی کے, تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے کہ پانی وافر مقدار میں موجود ہے. اگر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اللہ تمہاری ڈکشنری سے ختم ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے کہ مجھ پہ اعتماد کرو, توکل کرو, خرچ کرو گے تو میں خزانے تمہاری طرف بہا دوں گا. اب دیکھو جن میاں بیوی کے اولاد نہ ہو اور میاں بیوی بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو بیگم دودھ کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے. ڈاکٹر کہتے ہیں ڈبے کے دودھ تو بچے کے لیے فائدہ مند ہے ہی نہیں. تو انہیں عقل مند کیا کہے گا, او بھائی پیدا تو ہونے دو, جب پیدا ہوگا تو رزق کے دروازے کھلیں گے. ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے نہیں آئے گا, بچہ پیدا پہلے ہوگا, اللہ چھاتیوں میں دودھ بعد میں پیدا کریں گے.
تو یہ جو ہماری عقل بن چکی ہے نا کہ یار میرے پاس اتنا پیسہ اللہ مجھے دے تو میں صدقات و خیرات شروع کر دوں گا. اللہ کہتا ہے کم بخت کرے گا تو دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے تو انتظار کر کے پہلے پیسہ آئے گا اس کے بعد میں خرچ کرنا شروع کروں گا, ایسا نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جو اللہ پہ ایمان والے لوگ ہیں نا وہ پیسہ آنے کا انتظار نہیں کرتے, وہ جتنا ہے اسی میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کیلکولیٹر کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ کیلکولیٹر ایک بہت بڑی مسٹیک کرتا ہے. کیلکولیٹر میں ایک بہت بڑی مسٹیک یہ ہے کہ کیلکولیٹر آپ کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ آپ کے پاس ہے کتنا اور آپ کے خرچے کتنے ہیں. یہ پلس مائنس بڑا شاندار طریقے سے کرتا ہے, اس میں گڑبڑ نہیں کرتا. لیکن آپ کے پاس رزق آنے کے وسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں یہ کیلکولیٹر کو نہیں پتا. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھنا. کہاں کہاں سے کس وقت روزی آ سکتی ہے یہ کسی مشین کو بولو نا نہیں پتا, یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے. جیسے آپ جب کنویں کے پانی کو دیکھتے ہیں, پانی آپ نکال لیتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پانی دائیں طرف سے اس میں آئے گا, بائیں طرف سے آئے گا, نیچے سے ابلنا شروع کرے گا, اس والی جانب سے آئے گا, زیادہ کدھر سے آئے گا, کم کدھر سے آئے گا. اتنی نہ آپ نے تحقیق کی ہوتی ہے نہ آپ کو تحقیق کی فرصت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ بھائی کنویں سے پانی نکالو آ جائے گا, آپ کہیں کہاں سے آئے گا, وہ کہے گا بھائی تم آم کھانے سے مطلب رکھو, پیڑ گننے سے مطلب مت رکھو. یہ تسلی ہے کہ جس کنویں میں اتنا پانی آ گیا اس کا مطلب آئے گا کہیں نہ کہیں سے. یہ ان لوگوں کی عقل ہے جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں. آج دنیا میں کنجوسی اور بخل بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہر چیز کو ہم کیلکولیشن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جو لوگ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اللہ نے ان کی صفت بیان کی, وہ صدقات و خیرات بول لو نا بھائی کرتے ہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقات و خیرات کی ترغیب دی ہے نا وہ غریبوں کو دی ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, حدیث میں آتا ہے کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرو, اللہ کی راہ میں صدقہ کرو چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو. تو یہ آدھی کھجور کسی کروڑپتی کو صدقہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے بھائی. یہ کیا بحریہ ٹاؤن کے مالک کو کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آدھی کھجور صدقہ کرو؟ بولو نا. یہ ریاض ملک کو کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور دے کے. یہ غریب کو کہا جا رہا ہے جس کے پاس ٹوٹل کتنی کھجوریں ہیں, 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے اس کے پاس. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اللہ کی رحمت کو اپنی طرف اور رزق کے دروازے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ ایک کھجور میں سے آدھی کسی غریب کو دے دو اور آدھی خود کھا لو. بات سمجھ میں آئی؟ اب بتاؤ ماہر معیشت اس شخص کو آدھی کھجور صدقہ کرنے کا کہہ سکتا ہے جس کے پاس ٹوٹل کھجوریں کتنی ہو؟ تو پاگل ہوگا نا. تو کوئی کہے گا بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی تو بیٹھ کے. یہ جو آج ہم مہنگائی پیٹرول اور ڈیزل کا رونا رو رہے ہیں یہ قیامت تک روتے رہیں گے. پہلی تو یہ بات سن لو آپ, اس رونے کی وجہ سے اپنے کسی کام کو مؤخر. لوگ کہہ رہے ہیں جب پیٹرول سستا ہوگا نا پھر ہم انشاءاللہ. پھر دیکھو ہم جب سے پیدا ہوئے نا ہوش سنبھالا ہے پیٹرول مہنگا ہی ہو رہا ہے, اور پاکستان بینک کرپٹ کی صدائیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم. کسی کا باپ بھی انشاءاللہ پاکستان کو بینک کرپٹ. دیکھو پاکستان کی مثال اس کنٹری کی ہے جو کسی کا قرضہ لے کے بھاگ گیا ہو. کیا ہوتا آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی آپ کا قرضہ لے کے بھاگ گیا, آپ چاہو گے کہ وہ مرے ہیں؟ آپ بولو گے یا اللہ پہلے ہی میرا قرضہ دے دے پھر جو ہو اس کے ساتھ, پھر بھلے یہ مر جائے. پاکستان نے اتنوں کا ماشاءاللہ کھایا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں چاہتا کہ یہ مرے. ان کو پتا ہے یہ مرا تو ہم گئے ختم, بڑے مسائل ہو جائیں گے. دوسرا, پاکستان کو ایک اللہ نے نعمت دی ہے, ایک مضبوط فوج دی ہے پاکستان, لیکن ایک مضبوط فوج دی ہے. تو بعض اسلامی کنٹریز ایسے ہیں
کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو دیکھتے کس کی طرف ہیں؟ ہماری فورسز کی طرف دیکھتے ہیں. ان کو پتا ہے پاکستان کا دیوالیہ ہوا تو فوج بھی جائے گی, فوج گئی تو ہم بھی صفائی ہستی سے مٹنے کا خطرہ ہے, لہذا وہ ہمیں گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہیں, ٹیکے لگاتے ہیں, گلوکوز کی بوتلیں چڑھاتے ہیں, کم بختو تم نہیں مرو, تم مرے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ اللہ نے ایسا ہمیں جغرافیہ دیا ہے. جیسے کسی سے آپ کو محبت ہو نا, اس کو مرتا دیکھ کے آپ غمزدہ ہوتے ہو, بعض دفعہ غصہ بھی ہوتے ہو, یار تو اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں کرتا, تو مر جائے گا تو میرا کیا ہوگا. یہی حال کس کا ہے؟ پاکستان کا. تو وہ آ کے نا زبردستی بھائی نہیں مرنے دو ان کو, یہ گئے تو ہم کا. تو یہ اللہ نے کچھ ہمیں ایسی کوالٹیز دی ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں سخاوت کا جذبہ ویسے ہی کم ہوتا جا رہا ہے, اوپر سے ڈیزل مہنگائی اور یہ باتیں کر کر کے, پیٹرول یہ باتیں کر کر کے, اور لوگوں نے ہاتھ اپنے روک لیے. تو پاکستان جیسا ہے لگتا ہے اس کی قسمت میں ایسا ہی ہے. تو ہم نے اسی طرح سوسائٹی میں اپنے آپ کو سروائیو کرنا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں باہر ملکوں میں گیا, لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی مفتی صاحب یہاں آ کے ٹھہر جاؤ, پاکستان کے حالات دیکھو, بینک کرپٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے, آپ یہاں آؤ, یہاں ماشاءاللہ بڑے مالی وسائل اور بڑے سب کچھ ہے. میں نے کہا میرے بھائی آپ کے ملکوں میں بڑی دولت ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں ایک آدمی خود بھی کما رہا ہے, اس کی بیگم بھی کما رہی ہے, بمشکل 2 بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے. میں نے کہا ہول سیل کے حساب سے ان آمدنوں میں بچے بھی پاکستان میں پالے جا سکتے ہیں, اور ہول سیل کے حساب سے بہویں بھی پالی جا سکتی ہیں, اور ہول سیل کے حساب سے آخر میں آپ خود بتا دیں کیا پالا جا سکتا ہے, بیویاں بھی پالی جا سکتی ہیں, اور پال رہے ہیں لوگ. تو برکت ایک الگ چیز ہے میرے بھائی, کیلکولیشن ایک بالکل, بولو نا کیا ہو گیا, الگ. کیلکولیشن کے لحاظ سے ہم غریب ہیں, برکت کے لحاظ سے ہم غریب نہیں ہیں. یہاں آپ جب ہوٹلوں میں جائیں ایسا لگتا ہے فری میں لنگر بٹ رہا ہے. یعنی بندہ بیٹھا ہوگا باتیں کر رہا ہوگا, یار اتنی مہنگائی, یار غریب کو روٹی نہیں مل رہی, یار وسیم کا قرضہ دینا ہے, یار فلانے کے پیسے دینے ہیں, ابے بھائی بچوں کی اسکول کی, چل یار ذرا نہاری کھانے چلتے ہیں, ایسا کچھ آتا. ابے جب تیری یہ حالت ہے تجھ پہ اچھا لگتا ہے کہ تو نلی نہاری کھانے جا رہا ہے؟ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں بہت سے بیچارے غریب لوگ بھی ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ ان کی غربت دور کرے, وہ تو ہمارا قصور ہے نا, ہم خیال نہیں کرتے ان کا. تو میرے بھائی برکت ایک الگ چیز ہے, کالو کا لیٹر بولو الگ چیز ہے. کالو کے لیٹر کو نہیں دیکھنا, سمجھ رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار, جہنم کی آگ سے بچو, ولو بشق تمرۃ, ایک کھجور ہے نا آدھی خود کھا لو آدھی صدقہ کر لو. بتاؤ جس دور میں ایسی غربت ہو اس دور میں صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہے, تو میں اور آپ کیا ایسی غربت میں مبتلا ہیں؟ ہم اور آپ تو اللہ کا شکر ہے کھا پی رہے ہیں. اب جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے ختم کروں تو یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. Mufti Tariq Masood Special.